اس کے علاوہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے شروعات میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی نہیں تھا سوائے ایک کنویں کے جو روما کا کنواں تھا. اس کا پانی میٹھا تھا اور پینے کے لائق تھا، اور مصیبت یہ تھی کہ یہ کنواں ایک یہودی کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس پانی کو، اس کنویں کے پانی کو قیمتاً بیچتا تھا پیسے لے کر، اور پیسے بہت زیادہ لیتا تھا. اس کی قیمت بہت زیادہ تھی. مسلمان کیونکہ بالکل خالی ہاتھ گئے تھے، اپنے گھر بار دولت سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے، تو لہٰذا اتنا حال بھی نہیں تھا کہ اس کنویں کا پانی خرید کر کے پی سکیں. حالت بہت زیادہ بری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس یہودی سے بات کی اور جا کر کے اس سے کہا کہ یہ کنواں تم مجھے بیچ دو. تو یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ کی معیشت پر، اس کی مارکیٹ پر اور اس کی سیاست پر ایک طریقے سے کہہ سکتے اچھی طریقے سے قابض تھے، حالانکہ تعداد کے اندر بہت تھوڑے سے تھے. آج بھی دنیا کے اندر یہودیوں کو یہی حال ہے کہ تعداد کے اندر بہت تھوڑے سے، لیکن پوری دنیا کا معاملہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. مدینہ کے اندر بھی یہی معاملہ تھا کہ مارکیٹ ساری، اکانومی ساری، سب ان کے ہاتھ میں تھی. کنواں بھی اس کے پاس تھا، ایک یہودی کے پاس. تو اس نے کہا کہ اگر میں کنواں بیچ دوں گا تو میرے پاس تو میری آمدنی کا یہی ایک ذریعہ ہے، میں کماؤں گا کیا، میں تو نہیں بیچتا. تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست وہاں پر ہوشیاری دکھائی. وہ یہ کہ اس سے یہ کہا کہ ایک کام کرو، تم یہ کنواں آدھا مجھے بیچ دو، یعنی کہ ایک دن یہ کنواں تمہارا ہوگا، میں نہیں پیوں گا، اور ایک دن یہ کنواں میرا ہوگا، تم نہیں پینا. تو اس یہودی نے کہا کہ بہت اچھا. یہودی لالچی قوم ہے، اس نے سوچا کہ بھائی بہت بڑھیا، پیسے بھی مل رہے ہیں اور کنواں بھی میرے ملکیت میں آدھا رہے گا. اس نے یہ سوچ کر کے پیسے لے لیے اور آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا. روایت کے اندر آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آتی تھی، جب عثمان غنی کا دن آتا تھا تو اعلان کر دیا کرتے تھے پانی سب کے لیے مفت ہے، فری ہے. تو لوگ خود بھی پیتے تھے، اپنے جانوروں کو بھی پلاتے تھے اور خوب اسٹور کر کے رکھ لیا کرتے تھے. اور جب یہودی کا دن آتا تھا تو لوگوں نے پانی جمع کر کے رکھ لیا ہوتا تھا، اس کے دن کوئی پانی لینے ہی نہیں آتا تھا، وہ سارا دن بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہتا تھا. لہٰذا جب کچھ دن معاملہ ایسے چلا تو اس نے خود حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان یہ باقی کا آدھا کنواں بھی تم خرید لو، میرے لیے تو بیکار ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں خریدا. روایت کے اندر آتا ہے کہ 35,000 درہم اس میں لگے تھے اس کی خرید میں، اور لا کر کے اللہ کے رسول کو کہ یا رسول اللہ مسلمانوں کے لیے وقف. اس کے علاوہ ایک اور موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ دراصل مسجد نبوی کے اندر مسلمان بڑھتے بڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی دعوت و تبلیغ، کیونکہ مدینہ دعوت و تبلیغ کے طریقے سے مرکز ہے. دین کی دعوت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے ہی سے شروع کر دی تھی، لیکن جو اس کا اصل جو ایک نتیجہ اور ایک ماخذ کہہ سکتے نکل کر سامنے آیا وہ مدینہ کے اندر تھا. تو لہٰذا جب دین اسلام کی صدا مدینہ سے پھیلی ہے تو بہت سارے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ مسجد نبوی کی جگہ چھوٹی پڑ گئی، مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے برابر میں ایک جگہ تھی اور پلاٹ بڑا مہنگا تھا. اس موقع پر اللہ کے رسول نے بالکل یہی الفاظ ملتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ پلاٹ خرید کر، یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کر دے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اپنا مال نچھاور کیا اور تقریباً 25,000 درہم اس کی خرید میں لگائے اور لا کر کے وہ مسجد کے اندر داخل کر دیا. کمال کی بات یہ ہے کہ جس عثمان نے سارے مدینے کو پانی پلایا، اسی عثمان پر اسی کنویں کا پانی بند کر دیا گیا 40 دن تک. اور جس عثمان نے مسجد نبوی کا ایک خاص حصہ خرید کر مسجد کے اندر داخل کیا پلاٹ، انہی کو مسجد نبوی کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، انہی کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا.